الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں رسلان علی، اسلامیات 201 کے دوسرے لیسن کے ساتھ۔ اس لیسن میں ہم پڑھیں کہ تقوی یعنی اللہ سے ڈر، پرہیزگاری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی یہاں ہے، اور انہوں نے اپنی چھاتی کی طرف اشارہ کیا، یعنی دل کے اندر۔ اسی طرح سورہ حدید آیت نمبر 28 میں یہ درج ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے پیغمبر پر ایمان رکھو۔ He will give you 2 portions from his mercy۔ وہ اپنی مرسی میں سے آپ کو 2 حصے دے گا۔ And will place in you light، اور تمہیں روشنی میں رکھے گا، جس میں تم چلو گے اور وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اسی طرح سورہ انفال کی آیت نمبر 29 میں بھی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ He shall decree a decision for you and acquit you of your sins and forgive you۔ وہ تمہارے لیے بہتر فیصلہ کرے گا اور تمہارے تمام گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ اگر حدیث کی بات کریں تو ابن خطیر میں درج ہے حدیث نمبر 777۔ ابن عباس السعودی، اکرام الدحق، قتادہ، مقاتل، ابن میان، ان سب نے کہا فرقان، جس کا معنی ہے اے وے آؤٹ۔ مجاہد نے اس میں ایک لفظ ایڈ کیا، وہ یہ کہ اے وے آؤٹ فرام ڈیفیکلٹی بوتھ ان دس ورلڈ اینڈ دا ہیئر آفٹر، یعنی فرقان یعنی صرف اس دنیا میں ہی ڈیفیکلٹی، مشکلات سے چھٹکارا نہیں، بلکہ آخرت میں بھی فرقان آپ کو چھٹکارا دے گا مشکلات سے۔ ابن عباس کی جو روایت ہے اس میں ایک اور ورڈ ہے سیلویشن، اور ایک اور نریشن میں اس کا مطلب ہے فرقان کا بینگ ہیلپڈ، یعنی مدد کرے گا۔ تو یہ سارے مطلب فرقان کے ہیں، اور اس ورڈ کو ذہن میں رکھیے، یہ ضرور MCQ آپ کو آئے گا۔ محمد بن اسحاق نے ایک اور مطلب بتایا، وہ کیا کہ اے کرائٹیریا ٹو جج بٹوین ٹروتھ اینڈ فالسہوڈ۔ فرقان وہ کرائٹیریا ہے جو غلط اور صحیح میں فرق کرے۔ جی، تقوی کا کانسیپٹ۔ تقوی یعنی پرہیزگاری۔ تقوی کا معنی ہے اپنے دل کو اور اپنی روح کو پاک کرنا، صاف رکھنا۔ کچھ آیات اس طرح سے، سورہ شمس کی پہلی 10 آیات۔ بائی دا سن اینڈ اٹس رائزنگ سن شائن، قسم ہے سورج کی اور اس کی چمک کی۔ اینڈ بائی دا مون وین اٹ کمز آفٹر دا سن، اور قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے بعد آئے۔ اینڈ بائی دا ڈے وین اٹ برائٹنس، اور دن کی جب وہ چمکے۔ اینڈ بائی دا نائٹ وین اٹ ان شاڈز، اور رات کی جب اندھیرا ہو۔ اور اسی طرح اینڈ بائی دا ہیون اینڈ ایز ہی میڈ اٹ، اینڈ بائی دا ارتھ ایز ہی ایکسٹینڈیڈ اٹ، اینڈ بائی دا سول اینڈ ایز ہی شیپڈ اٹ، اینڈ ہی انسپائرڈ اٹ، انڈرسٹینڈنگ آف licentiousness and wandering off, verily prospered he who purified it, and failed he threw it into dust۔ اگر یہ آیات سمجھنے میں دشواری ہے آپ کو، تو آپ ایسے ان کو کاپی کر کے اور یہاں گوگل پہ انگلش ٹو اردو جا کر یہاں پر آپ اس کو پیسٹ کر دیں، تو آپ کے پاس ساری اس کی ٹرانسلیشن آ جائے گی۔ اسی طرح سے آپ کسی بھی مشکل سوال کو بھی کاپی کر کے وہاں پیسٹ کر سکتے ہیں کوئز کے دوران بھی۔ تو ایک اور آیت ہے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2۔ یہ آیت نمبر یاد رکھیے کہ جس میں تقوی پر آپ کو کہا گیا ہے کہ تقوی اختیار کریں۔ تو یہاں چلتے ہیں کچھ امپورٹنٹ ٹرمز کی طرف۔ ان آیات کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں 3 طریقے سکھائے۔ ٹو ٹیچ دا قرآن سکھاؤ، ٹو ٹیچ دا سننا سکھاؤ، ٹو شو دا مینز آف پیوریفائنگ دا سول، اور اپنی روح کو پاک کرنا۔ یہ سب چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 ٹاسک تھے۔ اگر آپ سے پوچھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 ٹاسک کیا تھے، تو یہ 3 ٹاسک تھے۔ پیوریفیکیشن یہاں پر یعنی صفائی کا مطلب ہے عبادت کے ذریعے اپنے آپ کو صاف رکھنا اور گناہ اور ڈس اوبیڈینس سے دور رہنا۔ تقوی اختیار کرنے کی کچھ کنڈیشنز ہیں۔ پہلی کنڈیشن ہے اخلاص۔ اخلاص کا مطلب ہے یعنی آپ جو بھی کریں دل سے کریں، سچائی سے کریں، اور اس میں غصہ، جھوٹ، فریب شامل نہ ہو۔ دوسری کنڈیشن ہے ٹو ڈو دا ڈیڈ، کام اسی طرح کرے جس طرح سنت
ہیں، یعنی عبادات سنت کے مطابق کریں. تو یہ دوسری چیز ہے. اور جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ دس فارمولا اف یوز ٹو اچیو تقوی از سائنٹیفک ان دیٹ اف یو فالو اٹ. یعنی یہ دو طریقے آپ لوگ فالو کریں. ایک تو جو بھی عمل کریں وہ پیوریفائڈ دل کے ساتھ کریں، اور دوسرا یہ کہ سنت کو پر عمل کریں. قرآن مجید میں تقوی کی کیا سگنیفیکنس ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. تو تقوی کے متعلق ہے کہ او یو ہو بلیو فاسٹنگ ہیز بین پرسکرائبڈ فار یو ایز اٹ واز فار دوز بیفور یو ان آرڈر دیٹ یو مے بی دوز ہو ہیو تقوی. بہت امپورٹنٹ آیت ہے. یہاں MC کو بنتا ہے کہ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ تقوی اختیار، تقوی لانے کے لیے. اوکے، تو آگے چلتے ہیں، نماز پر بات کرتے ہیں. وہ ایک عبادت کی قسم ہے جسے سچے دل سے کیا جائے اور اسی طریقے سے جو سنت طریقہ ہے اس طریقے سے کیا جائے، تو یہ بھی پرہیزگاری لے کر آئے گی. اور اس طرح جو مسلمان ہے وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر لیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے، اور تقوی اختیار کر لیتا ہے، اور اپنے اندر جو برائیاں ہیں اور شیطان ہے اس کو وہ باہر نکال دیتا ہے اور اندھیرے سے روشنی کی طرف آ جاتا ہے. جیسے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، اے انسانوں، ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، اور تمہیں مختلف کاسٹس یعنی ذاتوں میں اور قبائلوں میں بانٹ دیا تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے. یاد رکھو، تم میں سب سے قابل احترام وہ ہے جو پرہیزگار ہے. تو یہ جو جسٹس اور تقوی یہ دو پرنسپلز ہیں، اور یہ ضروری ہے اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھنے کے لیے، جیسے قرآن مجید اور سنت کے مطابق ہو. اوکے، جیسے ایک اور آیت ہے سورہ مائدہ، اس میں کہا گیا کہ جسٹس کرو. دس از نیئر ٹو پٹی، یہ تقوی کے قریب ہے. اور اللہ سے ڈرو، اللہ سب جانتا ہے جو تم کرتے ہو. اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں ہے کہ یو آر دا بیسٹ کمیونٹی کریٹڈ فار دا گڈ آف مین کائنڈ. تو یہ دو باتیں سمجھا رہی ہے کہ کس طرح جسٹس بھی تقوی کے قریب لے کر آتا ہے. اوکے، اس کے بعد اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ ایک ایسی پرسنالٹی لے کر آئیں جو اللہ کے سے ہی ڈرتی ہو اور جو امن پسند ہو. جیسے سورہ ال عمران میں کہا گیا کہ تقوی از بریکٹڈ وتھ اسٹیڈ فاسٹنس اینڈ پیشنس. اینڈ ان سورہ بقرہ میں یہ کہا گیا کہ میکنگ پیس امنگ مین کائنڈ، یعنی تقوی سے مراد پیس، امن، صبر اور اسٹیڈ فاسٹنس. یہ تینوں صورتیں آپ کے اندر ہونی ضروری ہے، پھر یہ تقوی آپ کا کمپلیٹ ہوگا. اور اس میں جو اہم آرگن آپ کا ہے وہ ہے آپ کا دل. تو یہ ہارٹ کے متعلق بھی ایک MCQ آتا ہے، اور وہ آپ پاس پیپرز والی جو میں کارڈ پہ چھوڑ رہا ہوں ویڈیو، وہ بھی دیکھیے گا کہ دل کس طرح سے تقوی میں کردار ادا کرتا ہے. اس باب میں کچھ اہم آیات ہیں جن کو آپ نے ایک دفعہ دیکھ لینا ہے. یہ تقوی اور کے متعلق ہے کہ کس طرح سے، اور ان میں سے موسٹلی جو ہے وہ ہم نے اوپر ہی پڑھ لیا ہے. سورہ الحجرات اور یہ آیات ابھی ہم نے پڑھی ہے، اور کچھ اس میں اضافہ بھی کیا گیا ہے. اگلے باب میں ہم چیپٹر نمبر 3 پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.